سابقہ آسمانی کتابوں اور سابقہ انبیاء کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں، اور اس کو عربی زبان میں بشارات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پچھلی جو امتی ہیں، انبیاء کرام ہیں، سابقہ کتب ہیں، تورات، زبور، انجیل میں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، صفات، اخلاق کا ذکر۔ سامعین وقار، کلام مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان فرمائے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 157، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات۔ قرآن نے واضح فرمایا ہے کہ وہ اتباع کریں نبی امی۔ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والے۔ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں، چونکہ نبی تو ہم کہتے ہیں یا ایھا النبی، نبی تو عربی لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والے، امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا معنی ہے یعنی مخلوق میں کسی سے انہوں نے نہیں پڑھا۔ یہ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبنی ربی تادیبا حسنا، کہ میرے رب نے مجھے میری تربیت کی، مجھے تعلیم دلایا۔ اور اس کی تشریح میں ہم بات بھی نہیں جا سکتے۔ امی کی جو تشریح ہے وہ بہت، لیکن یاد رکھنا چاہیے مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے نہیں پڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معلم اور ربی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہود و نصارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تورات، زبور، انجیل میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا یأمرہم بالمعروف، کہ وہ آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انبیاء کرام، فرمایا کہ انبیاء کرام کا ایک بلڈنگ ہے، ایک خوبصورت بلڈنگ، اور اس میں آخری اینٹ کی کمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انبیاء کرام کی بلڈنگ کی آخری اینٹ ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرایا کہ نبی آئیں گے، یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کریں گے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ حلال کریں گے حلال چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ حرام کریں
کریں گے گندہ چیزیں۔ قرآن نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشنگوئیاں، خوشخبریاں تورات، زبور، انجیل میں موجود تھیں۔ دوسری نمبر بھی انجیل میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے سورۃ صف میں 12 نمبر 28، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام قوم کو تقریر کر رہے تھے، فرمایا کہ خبردار بنی اسرائیل، میں اللہ، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہوں۔ تورات بھی کتاب سچا ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی تورات کی احکامات کی تصدیق کرتا ہوں، جو اللہ نے نازل کیے ہیں وہ سچے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک عظیم پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، برسول، ایک عظیم رسول، یأتی من بعدی، میرے بعد آئے گا۔ حضور علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی 500 سال بعد آئے ہیں۔ 500 وہ زمانہ ہے، فترت کا زمانہ اس کو بولتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم نبی کو مبعوث نہ فرمائیں۔ یعنی درمیان کا جو زمانہ ہے اس میں بس توحید کافی ہے، توحید ہی، عقیدہ توحید۔ اب دیکھیے انجیل کے اندر بھی حضور علیہ اور موجودہ جو انجیل یوحنا ہے اس کی باب نمبر 18 ورس نمبر 15 اور 18 میں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ اگرچہ یہ تحریف شدہ ہے، اس تحریف شدہ کے اندر بھی نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے سلمان فارسی کے قبول اسلام کا واقعہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی نے خود کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ایک مجوس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، آتش پرست، اور یہ ایران کی اصفہان میں ایک علاقے ان کا نام ہے جی کے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں والد زمیندار تھے بہت بڑے دہقان، والد ادھر مصروف تھے، میں جا رہا تھا، ایک عیسائی کی جو گرجا ہے اس پہ میری نظر پڑی تو اندر سے عبادت کی آواز آ رہی تھی، میں اندر گیا، پادری سے ملاقات ہوگی تو میں ان کی عبادت کی طریقے سے متاثر ہو گیا، یار یہ عیسائیوں کا طریقہ تو مجوسیوں سے بہتر ہے، مجوس تو آگ کو عبادت کرتے ہیں،
آگ کو خدا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گرجا میں لیٹ ہو گیا۔ والد نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا کہ میں تو عیسائیت کی دین سے مانوس ہو گیا، آپ جس دین کے اوپر ہو جو آگ کی عبادت کرتے ہو، میں تو اس سے بددل ہو چکا ہوں، نفرت کرتا ہوں اس سے۔ کہتے ہیں کہ والد نے بیڑیاں زنجیروں میں مجھے باندھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، میں نے خبر بھیجی اس عیسائی کو کہ اگر شام کی طرف سے کوئی قافلہ آ جائے، اور میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ اس دین کا مرکز کہاں پہ ہے جو حق اور سچ دین ہے، انہوں نے بتایا کہ شام، یعنی آسمانی جو دین ہے، اسکائی ریلیجن، اس کا جو مرکز ہے وہ شام میں ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے زنجیریں توڑ دی اور گھر سے بھاگ کر نکل آیا، قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا، شام پہنچ گیا۔ شام میں عیسائیوں پادریوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن وہاں پر اس پادری کا ٹائم قریب تھا، یعنی قریب المرگ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے بتایا کہ اموریا سے انہوں نے بتایا کہ اب نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، وہ مشرکین مکہ سے تنگ آ کر مدینہ المنورہ ہجرت کریں گے، لیکن ان کی علامات ہیں نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جس علاقے میں ہجرت کریں گے وہاں پر کھجور کے درخت اور باغات ہوں گے، اور دو پتریلے میدانوں کے اندر یہ علاقہ ہے مدینہ المنورہ۔ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت انہوں نے بتایا کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ تیسری علامت ان کی یہ ہے کہ ان کی پشت پہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ہے۔ مختصر یہ کہ سلمان فارسی فرماتے کہ میں بنو کلب قبیلہ ہے عرب میں، ان کے تاجر آئے تھے، ان کی قافلے سے میں نے معاملہ طے کیا، میں مدینہ المنورہ روانہ ہو گیا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے خیانت ہو گئی۔ یعنی ہر جگہ جب آپ جائیں گے ایماندار لوگ کم دیکھیں گے، فراڈ، دھوکہ، خیانت۔ مختصر یہ کہ وہ فرماتے کہ چلتے چلتے یعنی دین حق کی تلاش میں میں غلام بن گیا، قافلے والوں نے خیانت کی، ان کو فروخت کر دیا، اور ایک یہودی کا میں غلام ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودی کی کھجور میں جو باغ ہے، کھجور میں میں کام کر رہا تھا، اوپر تھا، اس یہودی کے رشتہ دار آگے انہیں کہا کہ قبا میں ایک بندے نے ہجرت کیا ہے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سلمان فارسی فرماتے کہ میں اوپر تھا، کھجور میں قریب تھا کہ میں گر جاؤں، مجھے انتہائی تڑپ لگ گئی۔ تو سلمان فارسی فرماتے کہ جب میں مدینہ پہنچ گیا، جب کھجوروں کی باغات
اس جو پادری نے علامات بیان کی تھی کہ پہلی علامت تو سچی ثابت ہو گئی، اس علاقے میں کھجور ہی کھجور کے باغات ہیں۔ جب میں نیچے آ گیا، یہودی سے میں نے پوچھا کہ جی یہ کون آ گیا؟ تو مالک نے سختی کی کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ تو غلام ہو، نبی کے ساتھ آپ کے کیا تعلق ہیں، مزدور ہو تم، غلام ہو، اپنا کام کرو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب دن گزر گیا، شام کو میں قباء پہنچ گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام تھے، کہتے کہ میں نے صدقے کی کھجور لے کر گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر آئے ہو، آپ کے ساتھ چند مہمان بھی آئے ہیں، تو یہ صدقے کی کھجور ہے، میں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقے کی کھجور نہیں کھا رہے، صحابہ کرام کو دیا کہ آپ کھائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں کہ دو علامات، پہلی علامت کھجور کی باغات یہاں پر، دوسری علامت یہ ہے کہ یہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا، میں نے اور کھجور اٹھا کر لایا، اور میں نے فرمایا کہ یہ آپ مہمان آئے ہو، میں نے آپ کے لیے ہدیہ کر دیا، یہ کھجور میں نے گفٹ پیش کیا، ہدیہ، تحفہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کھانا شروع کر دیا، صحابہ کو بھی بلایا، انہوں نے بھی کھجور کھانا شروع کر دیا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ علامت بھی سچی ثابت ہو گئی۔ جس دین برحق، دین محمدی کی تلاش میں ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آخری علامت مہر نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی کو جانچ لیا کہ یہ اہل کتاب کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے یہاں پر پہنچ چکا ہے، چونکہ عیسائی علماء نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس زمین میں وہ ہجرت کریں گے وہاں پر کھجور کے باغات ہوں گے اور وہ پتریلے میدان ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا تھا کہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ اب تیسری علامت یہ ہے کہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ مہر نبوت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک ہٹایا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ادھر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کے اوپر ہی جھک گیا اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو چوما۔